الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل وفي رواية يقارون إلى الجنة بالسلاسل رواہ البخاری صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راوی، فرمایا اللہ اس قوم سے خوش ہوتا ہے جو زنجیروں میں جنت میں داخل ہوتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کی طرف زنجیروں میں کھینچ کر لائے جاتے ہیں۔ بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے جہاد کا جو چیپٹر ہے اس کو کل پورا کیا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے قیدیوں کے احکامات شروع کیے ہیں، جسے بابو حکم الاسرا کہتے ہیں۔ تو اسرا جو ہے الف کے فتح یعنی زبر سے ہے اور سین کے جزم سے ہے۔ یہ ہے اسیر کی جمع، اور اسیر کا مطلب ہوتا ہے قیدی۔ تو اسرا قیدیوں جمع کا لفظ ہو گیا نا۔ اسیر ایک یعنی واحد، اور اس کا جو جمع ہے وہ اسرا ہے۔ یہ جمع جو ہے اسرا والی، یہ قلت یعنی کمی کو ظاہر کرتی ہے، اور اسارا کا بھی لفظ ہے، یہ بھی جمع ہے، اس کی دو جمع ہوتی ہیں، ایک اسرا اور ایک اسارا۔ تو اسارا جو ہے یہ زیادتی یا کثرت ظاہر کرتا ہے، یہ جو جمع کا لفظ ہے۔ چونکہ جہاد میں کبھی کفار قید ہو کر بھی آتے ہیں، اس لیے کتاب الجہاد میں اس قیدیوں کے چیپٹر کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح کے جنگ میں کوئی کافر قید ہو کر آئے، قیدی ہو کر آئے، پھر مسلمانوں کی قید میں جب وہ رہے تو ان کے اخلاق کو دیکھے، ان سے متاثر ہو، ان کی عبادات کو دیکھے، کس طرح خضوع خشوع میں ڈوبی ہیں، اپنے رب کریم وحدہ لا شریک سے کس طرح مانگ رہے ہیں، اس کا اثر اس کے دل پر ہو جائے اور وہ کلمہ پڑھ جائے، مسلمان ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بالایمان کرے، پھر اسے اللہ تعالیٰ یقیناً جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو حدیث پاک سے مراد یہ پہن کے تو وہ بیڑیاں آیا تھا، لیکن جا جنت میں رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو اسیری ہے یا قیدی ہونا ہے، اس کی دوزخ سے رہائی ہے اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو فرمان ہے، بدر کے قیدیوں کو ملاحظہ فرمایا تو آپ نے یہ فرمان عالی شان جاری کیا، کیونکہ وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، بلکہ مسلمان گر ہو گئے، مسلمان بنانے والے دوسروں کو ہو گئے، کافروں کو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو العاصی وغیرہ ہم اسی دن ہی ایمان لے آئے تھے، اگرچہ بعض نے اظہار ایمان فتح مکہ کے دن کیا، غرضے کہ ان کے لیے قید و بند کی صعوبتیں اللہ کی رحمت بن گئیں اور اللہ کی رحمت سے
یہ وہ ایسے نفوس قدسیہ بن گئے، رہتی دنیا تک لوگ ان کی تقلید کرتے رہیں گے، ان کے نقش پا کو اپنی راہ بنائیں گے۔ اسی فرمان کی جو ہے کئی شرح ہیں اور بھی تشریح ہے۔ بعض لوگ دنیاوی مصیبتوں سے تانگ آ جاتے ہیں، پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر جنتی ہو جاتے ہیں، یہ بھی درست ہے۔ تو مصیبتیں بھی تو بیڑیاں ہی ہوتی ہیں نا، زنجیریں ہوتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور اپنی جنت میں لے جائے، ان کے لیے یہ مصیبتیں بالکل زنجیروں کی طرح ہی ہوتی ہیں، جن کے ذریعے رب انہیں جنت کی طرف کھینچ کر لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔